ظلمات سے نور تک کا سفر، قسط نمبر 6۔ کتاب کو کھولا اور پڑھنا شروع کیا۔ ابراہیم ہادی مکتب ولایت کا پروردہ تھا، جس نے خلوص عشق اور اثار کے جرعہ نوشی ساقی کوثر کے جام سے کی تھی، جس نے نفس کے بے لگام گھوڑے کو عبادت اور دعا کے ذریعے مہار کیا تھا۔ اس کا نفس اس کا نہیں رہا تھا، بلکہ اس نے اپنے نفس کو اپنے آقا و مولا کے دست رس میں دے دیا تھا۔ ابراہیم ہادی کا زندگی نامہ پڑھتے ہر پہلو عشق کی وادی کی طرف کھلنے والا ایک دریچہ ثابت ہو رہا تھا۔ وہ پہلوان تھا اور خدا سے دعا کرتا کہ میرے جسم کو مضبوط کر دے تاکہ اسے تیری اطاعت اور تیری مخلوق کی خدمت میں عمل میں لا سکوں۔ ہر مقابلے سے پہلے 2 رکعت نماز پڑھتا تاکہ اس کا کوئی وار ایسا نہ ہو جو اس کے حریف کو تکلیف پہنچائے۔ یہ پڑھنا تھا کہ مارے حیرت کے میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ کیا کوئی اس قدر مضبوط اور حساس بھی ہو سکتا ہے؟ یہ وہ سوال تھا جو میں اپنے آپ سے کیا تھا۔ کہاں یہ جوان اور کہاں میں، جسے اپنے سوا کبھی کچھ نظر نہ آتا تھا؟ یہ احساس بہت عجیب تھا میرے لیے۔ میں نے دوبارہ پڑھنا شروع کیا۔ ابراہیم پہلوانی میں کشتی کے عالمی مقابلوں کا چیمپئن تھا۔ شہید کے بھائی کا بیان کیا ہوا واقعہ پڑھنے لگا۔ ایک دفعہ مقابلہ شروع ہونے والا تھا کہ ہم ابراہیم کو بتائے بغیر مقابلہ دیکھنے کے لیے گئے اور تماشائیوں میں بیٹھ کر حوصلہ افزائی کرنے لگے۔ ابراہیم کی جیسے ہی ہم پر نظر پڑی تو وہ فوراً ہماری طرف آیا اور غصے سے بولا، تم یہاں کیا کرنے آ گئے؟ یہ جگہ تمہارے قابل نہیں، جلدی سے جاؤ یہاں سے۔ وہ ہم پر برس ہی رہا تھا کہ مقابلے کا اعلان ہوا۔ سیمی فائنل، وزن 75 کلو گرام۔ آغا ہادی اور آغا تہرانی۔ مقابلہ شروع ہو گیا تھا اور ابراہیم جیت گیا۔ واپسی پر باتوں کے دوران اس نے کہا، انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے بدن کو مضبوط کرنے کے لیے کھیلے، نہ کہ چیمپئن بننے کے لیے۔ میں نے کہا، اس میں برائی ہی کیا ہے کہ انسان چیمپئن بن جائے اور مشہور ہو جائے کہ سارے لوگ اسے جانتے ہوں۔ کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد ابراہیم کہنے لگا، مشہور ہونے کا ظرف ہر کسی کے پاس نہیں ہوتا۔ مشہور ہونے سے زیادہ اہم یہ ہے کہ انسان حقیقی انسان بن جائے۔ وہ اکثر امام خمینی کا جملہ دہراتا تھا کہ کھیل زندگی کا مقصد نہیں ہونا چاہیے۔ میں نے پڑھنا جاری رکھا۔ جتنا ہوا مقابلہ جان بوجھ کر ہار گیا۔ وجہ یہ تھی کہ ابراہیم نے کہا، نفس کی مات کے لیے ضروری ہے کہ نفس کشی کی جائے۔ کوچ چلایا، یہ کیا کیا تم نے ابراہیم؟ جب میں نے دیکھا کہ لوگ کس قدر عقیدت اور تفخر سے مجھے دیکھ رہے ہیں اور اس مقابلے کے بعد جو میں تقریباً جیت چکا تھا، جان بوجھ کر اسی لیے ہار گیا تاکہ میرا نفس اس کے بعد ملنے والی شہرت اور فیمائش اور پسندیدگی پر سرکش نہ ہو جائے اور خود کو برتر نہ سمجھنے لگے۔ ابراہیم نے بے پرواہی سے جواب دیا۔ میری آنکھوں سے عقیدت کے آنسو تھے کہ بہتے جا رہے تھے۔ کیا کوئی اس قدر باریک بین اور مضبوط بھی ہو سکتا ہے؟ میں جیسے جیسے کتاب کو پڑھ رہا تھا اپنا موازنہ کر رہا تھا۔ شہید کی بہن کا بیان کیا ہوا واقعہ پڑھنے لگا۔ پرائمری اسکول کے آخری دنوں میں ابراہیم نے کوئی ایسا کام کر دیا کہ بابا کو بہت غصہ آ گیا اور انہوں نے ابراہیم سے کہہ دیا، باہر نکل جاؤ ابراہیم، اور رات تک واپس نہ آنا۔ ابراہیم رات تک گھر نہ لوٹا۔ سب پریشان تھے کہ اس نے کھانا بھی نہ کھایا ہوگا، لیکن بابا کے سامنے کوئی بولنے کو تیار نہ تھا۔ رات کو ابراہیم واپس آ گیا اور ادب سے سب کو سلام کیا۔ میں نے فوراً پوچھا، بھائی دن کا کھانا کھایا یا نہیں؟ بابا، جو اب تک غصے میں لگ رہے تھے مگر ابراہیم کے جواب کا انتظار کر رہے تھے۔ ابراہیم نے آرام سے جواب دیا، گلی میں جا رہا تھا تو دیکھا ایک بوڑھی عورت نے کافی سارا سامان خرید رکھا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا کرے اور کیسے گھر جائے۔ میں نے اس کی مدد کی، گھر پہنچایا سامان۔ اس نے بہت شکریہ ادا کیا اور 5 ریال کا ایک سکہ مجھے دیا۔ میں وہ سکہ نہیں لینا چاہتا تھا مگر اس نے بہت اصرار کیا۔
مجھے بھی یقین تھا کہ یہ پیسے حلال کے ہیں، کیونکہ میں نے اس بوڑھی عورت کے لیے مشقت اٹھائی تھی۔ ظہر کے وقت انہی پیسوں کی روٹی خرید کر کھا لی تھی۔ بابا نے جب یہ بات سنی تو ایک مسکراہٹ سے اپنی ناراضگی کو ختم کرنے کا اعلان کیا۔ وہ خوش تھے کہ ان کے بیٹے نے باپ کا دیا ہوا سبق یاد رکھا ہے اور اس کے حلال کو اہمیت دیتا ہے۔ ندامت تھی کہ بڑھتی جا رہی تھی۔ یہ ایک نوجوان جو رزق حلال کے معاملے میں اتنا حساس ہے، اور ایک میں جسے ان چیزوں سے کبھی فرق نہ پڑا تھا۔ کتنی ہی مرتبہ ایسا ہوا کہ میں نے سوچا کہ باقی پھر پڑھوں، مگر کچھ ایسا لطف تھا شہید کے بارے میں پڑھنے میں، میرے عشق کی پرواز کی تڑپ نے مجھے مجبور کر دیا مکمل کتاب پڑھنے پر۔ پھر میں نے وہ واقعہ پڑھا جس نے مجھے حیران کر دیا۔ الہی پیوند۔ ایک مرتبہ ابراہیم نے دیکھا کہ ہمسایہ لڑکا جوان لڑکی سے باتوں میں مشغول ہے، اور جیسے ہی ابراہیم کو دیکھا لڑکی نے خدا حافظ کہا اور رفو چکر ہو گیا۔ کچھ دن بعد دوبارہ یہی ماجرا پیش آیا۔ اس بار ابراہیم کا سامنا لڑکے سے ہو گیا۔ علیک سلیک اور مصافحہ کیا۔ لڑکا ڈر گیا۔ ہمیشہ رہنے والی مسکراہٹ سے ابراہیم نے بات شروع کی۔ ہمارے محلے میں ایسی باتیں پہلے کبھی نہیں ہوئیں۔ اگر واقعی اس لڑکی کو چاہتے ہو تو میں تمہارے باپ سے بات کرتا ہوں کہ ابراہیم نے لڑکی کے باپ سے بات کی۔ اگر کوئی جوان شادی کے شرائط رکھتا ہو اور مناسب بیوی بھی مل رہی ہو تو اس کی شادی کر دینی چاہیے، ورنہ وہ حرام میں مبتلا ہو سکتا ہے، جس کے لیے خدا کے حضور جواب دینا پڑے گا۔ اگر آپ کا بیٹا گناہ سے بچ کر اپنی حفاظت کرنا چاہتا ہے، اور وہ بھی ایسے معاشرتی ماحول میں، تو کیا اس نے غلط کیا؟ باپ نے کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد کہا، نہیں۔ 1 مہینہ ہو گیا تھا اس بات کو۔ رات کو ابراہیم واپس آیا تو کوچے کے آخر میں ایک گھر میں چراغاں تھا۔ ابراہیم کے ہونٹوں پر خوشی کی مسکراہٹ پھیل گئی۔ اس نے ایک شیطانی دوستی کو ایک الہی پیوند میں بدل دیا تھا۔ اپنا ماضی ذہن میں گھومنے لگا۔ مجھے ابراہیم ہادی کی باحیا نگاہوں اور ان نگاہوں کی پاکیزگی کا راز سمجھ میں آنے لگ گیا تھا۔ جو انسان دوسروں کی حیا اور عفت کے بارے میں اس قدر حساس ہو، وہ خود کتنا باحیا ہوگا۔ جاری ہے ظلمات سے نور تک کا سفر۔